واقعی کرب و بلا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو حق اور باطل کے درمیان رونما ہوا۔ حق و باطل کے مارکے روز اول سے چلے آ رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک حق اور باطل کی جنگ اور جدال یہ جاری و ساری رہے گی۔ لیکن ایک بات بڑی کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق و باطل کے ان مارکوں میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف حق والوں کو فتح عطا فرمائی ہے، اور باطل کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ شکست فاش سے دوچار کیا ہے۔ میں زیادہ نہیں، صرف اور صرف 4 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ان واقعات کو اور 4 خلفائے راشدین کے واقعات کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ حق و باطل کی یہ جدال اور حق و باطل کی یہ جنگ روز اول سے جاری ہے، اور قیامت کی صبح تک حق اور باطل کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے، لیکن فتح، کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ حق والوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی اور کامرانی اور سرخروئی صرف اور صرف ان لوگوں کو عطا فرمائی ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کیا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کے درمیان سب سے پہلے حق و باطل کا معرکہ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فتح، کامیابی اور کامرانی آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اگرچہ شیطان لعین مردود نے حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا وہ ممنوع پھل کھلوا دیا اور جنت سے وقتی طور پر انہیں نکلوا دیا، لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ابلیس لعین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ فرما دیا۔ تو کامیابی آدم علیہ السلام کو ملی۔ آگے چلیے، نوح علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں 5 تن پجاری آتے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے پجاری، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب نوح علیہ السلام کو فرمایا، اور ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے ماننے والوں کو اللہ تعالی نے دریابرد فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ وقت کے نمرود سے ہوا۔ فتح، کامیابی، کامرانی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ایون کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو نار نمرود جلائی گئی تھی، نمرود چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں جلا کر راکھ بنا دوں، لیکن اس نار نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال تک نہیں جلایا۔ کامیابی اور کامرانی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور آگے چلیے، موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر وقت کا فرعون ہے، جادوگر آئے ہیں، لیکن کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا اصول قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا قانون قدرت ہے، فطرت الہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فتح، کامیابی اور کامرانی صرف اور صرف حق والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے اگر ہم چلیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک 4 خلفائے راشدین ہیں۔ ان 4 خلفائے راشدین کے مقابلے میں جو بھی باطل آیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی ناکام اور نامراد فرمایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ آیا، اور ان کا مقابلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کامیابی کے ساتھ فرمایا۔ کامیابی اللہ تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ایران اور قیصر و کسریٰ کے بادشاہ آئے، لیکن فتح، کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک و تعالی نے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، اللہ کے حکم کو ماننے والے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں بلوائی آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کامیابی اور کامرانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں خارجی آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کامیابی اور کامرانی
شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ تو اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جب یزید آیا تو اللہ تبارک و تعالی کامیابی اور کامرانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ واقعہ کربلا کی تفصیلات آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، میں مختصر طور پر اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور واقعہ کربلا کی اصل حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ واقعہ کربلا کے اندر کچھ من گھڑت روایات اور من گھڑت قصے کہانیاں بھی گڑھ لیے گئے ہیں، جو کہ کسی طور پر بھی بیان کرنا سنانا مناسب نہیں ہے، لیکن مستند روایات کی روشنی میں آتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے چلے اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو اکابر صحابہ کرام نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کوفہ مت جائیے، یہ کوفہ والے غدار، غیار اور مکار ہیں اور عیار ہیں۔ آپ کے والد گرامی، آپ کے ابا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے وفا نہیں کی، ان کو شہید کیا۔ آپ کے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت خلافت پر انہوں نے زہر دے کر شہید کیا۔ آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، آپ مت جائیے۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک ہی تڑپ اور ایک ہی ولولہ، ایک ہی جذبہ تھا کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ آصف مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا ہے، اگر میں وہاں پر نہیں گیا اور لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر اسی طرح بیعت جاری و ساری رکھی تو میرے نانا محمد مصطفیٰ آصف مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ جائے گا۔ میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے نانا کے دین کے تحفظ کے لیے میں جا رہا ہوں۔ راستے میں جب اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کر دیے گئے، تب بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ قافلے والوں کو آپ نے اجازت دے دی کہ میرے ساتھ جو جانا چاہتا ہے تو جائے، جو واپس جانا چاہتا ہے اس کو بھی اجازت ہے، لیکن میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ آصف مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنی آنکھوں کے سامنے مٹنے نہیں دینا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا کے ریگزاروں میں پہنچے، ابن زیاد سے ملاقات ہوئی اور ابن زیاد کے سامنے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 باتیں رکھیں۔ یا تو مجھے واپس مکہ مکرمہ جانے دیا جائے، اور کہا کہ میں خود نہیں آیا، مجھے تم لوگوں نے 18,000 خطوط لکھ کر بلوایا ہے، خون کی سیاہی سے تم نے خطوط لکھے اور میں آیا ہوں، میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا، یا تو مجھے واپس جانے دو، اگر واپس نہیں جانے دیتے تو مجھے اسلامی سرحدات پر جانے کی اجازت دے دو، میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ آپشن بھی تمہیں منظور نہیں تو پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ میری براہ راست یزید سے ملاقات کرائی جائے، میں براہ راست یزید سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اس سے ٹیبل ٹاک کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ ہمارے درمیان معاملات طے پا جائیں گے۔ لیکن ابن زیاد کے کان بھر دیے گئے تھے کہ اگر حسین کی یزید سے ملاقات ہو جاتی ہے تو تمہارا پتہ صاف ہو جائے گا، اس لیے ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید سے ملاقات نہیں کرنے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر سجدے میں رکھا اور نماز کی حالت میں جام شہادت نوش کر گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو جام شہادت نوش کر کے کامیاب اور کامران ہو گئے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اسوہ حسینیت پر عمل کرتے ہوئے 10 محرم الحرام کے دن ہم نے 2-3 اعمال ضرور کرنے ہیں۔ اگر ہم سچے حسینی ہیں، اگر سچے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے عاشق ہیں تو ہم نے 2-3 اعمال کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ عزم کر لیجئے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے ریگزاروں میں تلوار کے سائے تلے نماز نہیں چھوڑی، تو ہم بھی کسی حال میں نماز نہیں چھوڑیں گے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے ریگزاروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ قرآن کے سائے تلے تلواروں کے سائے تلے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس وقت تیر اور تلوار کی جنگ ہے اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مصروف عمل ہیں، تو کیا ایمان افروز جواب دیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس قرآن مجید کی تلاوت کیوں نہ کروں
جو قرآن مجید فرقان حمید میرے نانا محمد مصطفیٰ آصف مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ میں اس قرآن مجید کی تلاوت کیوں نہ کروں کہ میری نانی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی پیس کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے۔ میری اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی پیس کر قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ میرے ابا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جہاد میں تلوار کے سائے تلے میدان عمل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، تو میں قرآن مجید کی تلاوت کیوں نہ کروں؟ اس لیے شاعر کیا خوب کہتا ہے، پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیراں تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب جام شہادت نوش فرما رہے تھے، آپ روزے کی حالت میں تھے، یوم عاشورہ کا روزہ آپ نے رکھا ہوا تھا۔ 10 محرم الحرام کے دن روزے کا اہتمام کریں۔ میرے مسلمان بھائیوں، کون سا ایسا مسلمان ہوگا، کون ایسا صاحب ایمان آدمی ہوگا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اور اسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس المناک اور دردناک شہادت پر اور اس واقعی کرب و بلا پر دکھ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، وہ اذیت کے اندر مبتلا نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہے، وہ افسردہ نہیں ہے، وہ کبیدہ خاطر نہیں ہے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، اور شہیدوں پر ماتم نہیں کیا جاتا، شہیدوں پر افسوس نہیں کیا جاتا، بلکہ شہداء پر فخر کیا جاتا ہے۔ جس نے دکھتی آگ جو دکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین۔ ہم تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور 10 محرم الحرام کے دن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، اور ان الفاظ کے اندر انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ جو دکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین، جس نے اپنے خون سے سارے عالم کو دھویا واہ حسین۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ بھی نہ رویا واہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ بھی نہ رویا واہ حسین، جس نے اپنے خون سے سارے عالم کو دھویا واہ حسین، جس نے اپنے خون سے سارے عالم کو دھویا واہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا واہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ گلے افشاں ہیں آج تک تیری ہمتوں کا باغ، گلے افشاں ہیں آج تک تیری ہمتوں کا باغ، آندھیوں میں بھی جل رہا ہے تیرا چراغ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شجاعت اور یہ بہادری ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حق و آزادی کا سر چشمہ ہے گفتار حسین، حق و آزادی کا سر چشمہ ہے گفتار حسین، رہبری کرتا ہے ہر مشکل میں کردار حسین۔ دست قدرت نے ہے دونوں کو بنایا بے مثال، دست قدرت نے ہے دونوں کو بنایا بے مثال، ایک سرکار دو عالم ایک سرکار حسین، ایک رشک خلا ہے تو ایک ہے رشک جہاں، ایک رشک خلا ہے تو ایک ہے رشک جہاں، ایک باغ مصطفیٰ ہے ایک گلزار حسین۔ دیکھیے عظمت انہیں جنت کی سرداری ملی، دیکھیے انہیں جنت کی سرداری ملی، باب عظمت میں کرے گا کون انکار حسین۔ اے صدقہ خیر النساء اے خالق کون و مکان، اے صدقہ خیر النساء اے خالق کون و مکان، مصطفیٰ کے ساتھ محشر میں ہو دیدار حسین۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزاریں گے، اسوہ حسینیت پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ روز محشر اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر بھی جنت میں ان کے ساتھ فرمائیں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔